لیکن اس کی واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ پولیس، وہ پرنس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پولیس مکان کو گھیرے میں لے رہی ہے۔ پرنس اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ دلبر جان نے بھی لپک کر دری کا کونا اٹھایا اور کلاشنکوف نکال لی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیٹی بجا دی تھی۔ دھوکہ پرنس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر باڑ کی طرف دوڑا۔ اسی لمحے ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، پولیس نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جواب میں دلبر جان نے فائر کھول دیا۔ پولیس کی طرف سے بھی جوابی کارروائی شروع ہو گئی۔ فائرنگ سے پرنس نے اندازہ لگا لیا کہ اس مکان کو واقعی چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ گولیاں چاروں طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ سینے کے بل درختوں میں رینگتا ہوا مکان کے پچھلی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرف سے موقع ملا تو ندی کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ رینگتا ہوا باڑ کے قریب پہنچ گیا، مگر اس طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ اس طرف سے اگرچہ پولیس پر فائر نہیں ہو رہا تھا، مگر پولیس والے بے دریغ گولیاں چلا رہے تھے۔ پرنس نے ابھی تک کوئی گولی نہیں چلائی تھی۔ دوسری طرف سے دلبر جان فائرنگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ وہ شاید ختم ہو گیا تھا، مگر پولیس والے بدستور فائرنگ کر رہے تھے۔ پرنس درختوں کی آڑ میں سینے کے بل رینگتا ہوا باڑ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے فرار کا راستہ بنانے کے لیے بائیں طرف پولیس والے پر فائرنگ کر دی۔ جواب میں اتنی گولیاں برسائی گئیں کہ اگر وہ درختوں کی آڑ میں نہ ہوتا تو چھلنی ہو چکا ہوتا۔ اندھا دھند برسائی جانے والی گولیوں سے باڑ کی خشک جاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ جاڑیاں بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے آگ پھیلنے لگی۔ اب پرنس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیز فائر، وہ چیخا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ جواب میں ایک اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر سامنے آ جاؤ، کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ پرنس نے پستول پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا سامنے آ گیا۔ سب انسپیکٹر شجاعت بھی آگے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو تم پرنس ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ شجاعت علی اسے رائفل کی زد میں لیتے ہوئے بولا۔ اس رات بنگالی پاڑے سے تو تم بھاگ گئے تھے، لیکن آج تو تم پھنس گئے ہو۔ اگر میرے ساتھ دھوکہ نہ ہوتا تو تمہارے فرشتے بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پرنس نے جواب دیا۔ تم ایک بہادر آدمی ہو۔ اب تک نہ جانے کتنے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ ہیروئن کے زہر سے تم نے کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، اس کی تعداد کا شاید تمہیں بھی علم نہ ہو، لیکن میں بہادر آدمی کی قدر کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی آدمی تم پر گولی نہیں چلائے گا۔ میں 3 تک گنوں گا، 1، اور اس کے بعد تم مجھے اعلی کار بنا کر اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی کوشش کرو گے۔ پولیس کے انہی جانسوں نے تو مجھے ہیروئن کا پرنس بنایا ہے۔ پرنس نے اسے گورا۔ 2، شجاعت علی بولا۔ اس کے ساتھی حیران تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پرنس جیسے شخص کو بھاگنے کا موقع کیوں دے رہا ہے؟ پرنس بھی اس کی سنجیدگی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ شجاعت علی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ایک فرض شناس آفیسر تھا۔ جرائم پیشہ لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن وہ اسے بھاگنے کا موقع کیوں دے رہا تھا؟ وہ الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ 3، شجاعت علی چیخا۔ پرنس مڑ کر دوڑا۔ وہ 6 قدم سے زیادہ دور نہیں جا سکا تھا کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ شجاعت علی کی رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے پرنس کا جسم چھلنی کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ دو کا اس کے منہ سے بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلا اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا سر؟ سب انسپیکٹر امین نے حیرت سے شجاعت علی کی طرف دیکھا۔ یہ ہیروئن کا اسمگلر تھا۔ نوجوان نسل کے خون میں زہر گھول کر اسے مفلوج کر رہا تھا۔ اس نے ہزاروں گھر اجاڑے ہوں گے۔ اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا تو چند ہزار روپوں کی ضمانت پر رہا ہو جاتا اور دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر دیتا۔ یہ اسی انجام کا مستحق تھا۔ شجاعت علی نے کہا۔ موبائل فون پر ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع کر دو۔ 2 کانسٹیبل اپنے پاس روک لو اور باقی نفری تھانے بھیج دو۔ میں بھی تھانے پہنچ رہا ہوں، شاید تم میرے ساتھ آؤ۔ جاڑیوں میں آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ شجاعت علی ASI شاہد کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ دوسرے روز ASI روشن خان کو جرائم پیشہ گروہ کو سرکاری راز فراہم کرنے اور پولیس کی سرگرمیوں کی اطلاعات بہم پہنچانے کے الزام میں معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد شبینہ نے موبائل فون پر اسے ایک اور اہم اطلاع دے دی۔
اگر تم اس کارروائی میں کامیاب ہوگے تو نوری خالد کے خلاف یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہوگی، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تمہارے عملے میں بعض لوگ اب بھی نوری خالد کے نمک خوار ہیں، وہ حق نمک ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شبینہ نے اسے متنبہ کیا، اس کی تم پرواہ نہ کرو، میں ایسی کالی بیڑوں کو چن چن کر ختم کر دوں گا۔ شجاعت علی نے جواب دیا۔ یہ اطلاع شجاعت علی کو شام 7 بجے کے لگ بھگ ملی تھی، لیکن اس نے کسی کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی اور نہ ہی اپنے افسروں کو اس سلسلے میں آگاہ کیا۔ رات 1 بجے اس نے چھاپا مار پارٹی تیار کی۔ اس پارٹی میں شامل پولیس اہلکاروں کو آخر وقت تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ انہیں کہاں اور کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ رات 2 بجے گلستان جوہر کے جس مکان کو گھیرے میں لیا گیا وہ سب انسپیکٹر شجاعت علی کے تھانے کی حدود میں تھا، لیکن جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی میں شجاعت علی نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ جس جگہ وہ کارروائی کر رہا ہے وہ اس کے علاقے میں ہے یا نہیں۔ اس کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کی بیخ کنی کرنا تھا، خواہ وہ کسی بھی علاقے میں ہو۔ اس کارروائی میں شجاعت علی کی پارٹی کو حیرت انگیز طور پر معمولی سی مزاحمت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ مکان میں موجود لوگوں کو اس قسم کی کسی کارروائی کی توقع نہیں تھی۔ اس مکان میں 3 آدمی تھے، 2 بڑے مزے سے سو رہے تھے، تیسرا غالباً پہرے کی ڈیوٹی پر تھا۔ سب سے پہلے شجاعت علی خود مکان میں کودا تھا اور اس نے پہرے دار کو آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بہت آسان ہو گیا تھا۔ مکان کے اندر سوئے ہوئے باقی دونوں آدمیوں کو بھی بڑے آرام سے حراست میں لے لیا گیا۔ اس مکان سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا تھا، جدید ساخت کی درجنوں آٹومیٹک رائفلیں، 3 لائٹ مشین گنیں، 2 درجن دستی بم، 6 راکٹ، درجنوں پستول، ریوالور اور ہزاروں گولیاں شامل تھیں۔ تخریب کاری میں استعمال ہونے والا آتش گیر مادہ بھی بڑی مقدار میں برآمد ہوا تھا اور تقریباً 20 کلو ہیروئن بھی قبضہ میں لی گئی تھی۔ اس کارروائی میں شجاعت علی کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ مکان سے جن 3 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں ایک نوری خالد کا بیٹا بھی تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی کی اس چھاپا مار کارروائی پر ایک بھونچال سا آ گیا تھا۔ اعلیٰ پولیس افسروں اور اہم سیاسی شخصیات کے گھروں میں ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ شہریوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آرام دہ بستروں میں میٹھی نیند کے مزے لینے والے یہ لوگ ٹیلی فون پر پیغامات ملنے کے بعد رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ شجاعت علی پر چاروں طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا، مگر اس نے کسی دباؤ میں آنے یا کسی کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ خاک و خون میں لوٹتے ہوئے بے گناہ شہریوں کو کیسے بھول سکتا تھا جو ان دہشت گردوں کا شکار ہوتے تھے؟ ان معصوم نوجوانوں کو کیسے فراموش کر سکتا تھا جو ہیروئن کی لعنت میں مبتلا ہو کر اپنی ہی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ کیا جرم کیا تھا ان معصوم بچوں نے جنہیں باپ کی شفقت سے محروم کر دیا گیا تھا؟ کیا قصور تھا ان بہنوں کا جن کے جوان اور کڑیل بھائیوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا گیا تھا؟ اس وقت نہ تو پولیس کے یہ اعلیٰ افسران اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں یا گھروں سے نکلے تھے، اور اب جب کہ ایک بڑی مچھلی قانون کے جال میں پھنس رہی تھی تو یہ سب لوگ رات کے پچھلے پہر اپنی نیندیں بھی قربان کر کے گھروں سے نکل آئے تھے۔ مگر شجاعت علی نے طے کر لیا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہیں جھکے گا۔ شجاعت علی پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے اس مرتبہ بھی وہ بچ نکلا۔ حملہ ور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حملہ نوری خالد کے آدمیوں نے کیا تھا، کیونکہ اسے نوری خالد سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی۔ شجاعت علی نے بھی اب اپنی ساری توجہ نوری خالد پر مبذول کر دی تھی، کیونکہ شہر میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا تھا اور نوری خالد کے خفیہ اڈوں سے اسلحہ تقسیم ہو رہا تھا اور شجاعت علی کو ان اڈوں کی تلاش تھی۔ اس روز شجاعت علی تھوڑی دیر کے لیے گھر آیا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ یس، شجاعت علی اسپیکنگ، شبینہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تھا، اس وقت میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے خلاف ایک بڑی خوفناک سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش نوری خالد تیار کر رہا ہے۔ شجاعت علی نے کہا، ہاں، تم نے اس کے بیٹے کو حراست میں لے رکھا ہے، وہ زخمی ناک کی طرح بل کھا رہا ہے، لیکن اس سازش میں تمہارے محکمے کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ شبینہ نے کہا، سازش کیا ہے؟ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ شجاعت علی نے پوچھا، ابھی مجھے تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، آج رات سارا پتہ چل جائے گا، اس وقت تفصیل سے بات بھی نہیں کر سکتی، کل صبح بات کروں گی۔ شبینہ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ شجاعت علی نے چائے ختم کی اور گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر آ گیا۔ دروازے کے سامنے موبائل کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور موبائل حرکت میں آ گئی۔
اس موبائل میں 6 مسلح پولیس والے تھے۔ ایک کیبن کی چھت پر رائفل فٹ کیے کھڑا تھا اور باقی بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 نے پچھلی طرف رائفلیں تان رکھی تھی۔ موبائل مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی تھانے پہنچ گئی۔ شبینہ کی شخصیت اس کے لیے پراسرار بنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خطرناک ترین گروہ کی رکن تھی۔ نوری خالد موت کا فرشتہ تھا، شفاق ترین انسان۔ وہ معمولی سی غلطی پر اپنے آدمیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے میں نہیں جھجکتا تھا۔ سب سے پہلے شہباز نامی اس نوجوان کی مثال سامنے آئی تھی جسے شجاعت علی نے جب روڈ سے پکڑ کر مقامی تھانے کے حوالے کیا تھا اور اس کے چند ہی گھنٹوں بعد حوالات ہی میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد خونریزی کے اور بھی ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جن میں نوری خالد کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ شجاعت علی اسے گرفت میں لینے کے لیے اس کے گرد جال بن رہا تھا اور شبینہ اس معاملے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے نوری خالد کے بارے میں اطلاعات فراہم کر رہی تھی اور تمام اطلاعات درست ثابت ہو رہی تھی۔ چند روز پہلے جب اس نے بلاک 4A کے کچے مکان میں ہیروئن کے اسمگلر پرنس اور نوری خالد کی ملاقات کی اطلاع دی تھی، اگر ASI روشن خان نوری خالد کو خبردار نہ کر دیتا تو اس رات اس کا قصہ بھی تمام ہو جاتا۔ نوری خالد خود تو بچ گیا تھا لیکن اس نے پرنس کو خبردار نہیں کیا تھا۔ اس طرح پرنس واقعی دھوکے میں آ گیا تھا۔ شجاعت علی نے پرنس کو گرفتار کرنے کے بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈرگ مافیا کے یہ گاڈ فادر چند گھنٹوں سے زیادہ پولیس کی حراست میں نہیں رہ سکتے۔ بڑی بڑی معزز ہستیاں ان کے دفاع کے لیے قانون کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں۔ اور پھر شبینہ ہی کی اطلاع پر اس نے گلستان جوہر کے مکان پر چھاپا مار کر نہ صرف بھاری مقدار میں ہیروئن اور اسلحہ برآمد کر لیا تھا بلکہ نوری خالد کے بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا اور حکومت کے ایوانوں تک میں زلزلہ آ گیا تھا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران اور دیگر معزز ہستیوں نے اس معاملے کو راز میں رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس معاملے کو آپس میں ہی نمٹا دیا جائے، لیکن شجاعت علی نے یہ خبر فوراً ہی پریس کو دے دی تھی اور اس طرح پورے شہر میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ اب شبینہ نے اسے اطلاع دی تھی کہ نوری خالد اس کے خلاف کوئی خوفناک سازش تیار کر رہا تھا اور اس سازش میں اس کے محکمے کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ اس کے محکمے کے بہت سے لوگ اس کے خلاف ہو سکتے تھے، وہ افسران بھی جو اس کی فرض شناسی سے خوش نہیں تھے اور اسے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ شبینہ کو اس سے ہمدردی کیوں تھی؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے شجاعت علی کی آنکھ لگ گئی۔ صبح 9 بجے سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ گھر والوں نے بھی اسے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سلطانہ بھی گھر پر ہی تھی، وہ اس کے لیے بیڈ ٹی لے آئی۔ ارے تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ آج 11 بجے جاؤں گی، سلطانہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا، وہ دوبارہ رنگ کرے گی۔ کس کا فون؟ شجاعت علی نے اسے گورا۔ صدقے جاؤں اس شان بے نیازی کے، سلطانہ مسکرائی۔ ارے بھائی وہی لڑکی جو اکثر آپ کو فون کیا کرتی ہے۔ اوہ سمجھا۔ شجاعت علی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ کب آیا تھا فون؟ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ آپ رات کو 2:30 بجے تو آئے تھے، اس لیے کسی نے آپ کو جگایا نہیں، سلطانہ نے کہا۔ اس کا فون تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا، وہ 9:30 بجے پھر فون کرے گی۔ شجاعت علی چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ چائے ختم کر کے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 9:30 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ شجاعت علی اس وقت فون کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ شبینہ کی کال تھی۔ میں فون پر بات نہیں کر سکتی، شبینہ نے اس کی آواز سن کر کہا۔ اب سے 1 گھنٹے بعد جھیل پارک کے قریب چائنیز ریسٹورینٹ میں تمہارا انتظار کروں گی، تم سادہ لباس میں آؤ گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا، میں پہنچ جاؤں گا، شجاعت علی نے جواب دیا۔ وہ دوسری طرف سے کچھ اور سننے کا منتظر تھا لیکن شبینہ نے فون بند کر دیا تھا۔ شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر تھی جہاں سے وہ کھل کر یا زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتی تھی۔ شجاعت علی نے کریڈل ٹیپ کر کے اپنے تھانے کا نمبر ملایا۔ ریسیور سب انسپیکٹر امین نے اٹھایا تھا۔ اس سے تھانے اور علاقے کی صورتحال معلوم کی، پھر بولا، ٹھیک ہے امین، میں ایک ذاتی کام سے کہیں جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو تم نمٹا لینا، میں ذرا دیر سے آؤں گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور ناشتے کی میز پر آ گیا۔ سلطانہ نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد شجاعت علی جب تیار ہو کر گھر سے نکلا تو 10:15 بج رہے تھے۔ کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر میں اس کا سروس ریوالور موجود تھا۔ شبینہ اب تک اگرچہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی رہی تھی، اس نے بڑی اہم اطلاعات بھی فراہم کی تھی جو سب کی سب درست ثابت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اب تک اسے جو اطلاعات فراہم کی جاتی رہی ہوں، ان کا مقصد اس کا اعتماد حاصل کرنا ہو۔ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں ضرور دینی پڑتی ہیں، اور وہ بڑا مقصد اس کی موت کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ اور اب تو نوری خالد کا بیٹا بھی اس کی حراست میں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔
اس نے سب انسپیکٹر امین کو اسے لینے کے لیے موبائل بھیجنے کو منع کر دیا تھا۔ ایک مسلح کانسٹیبل اس کے مکان پر 24 گھنٹے موجود رہتا تھا۔ جب وہ گیٹ سے باہر نکلا تو سنتری اسے دیکھتے ہی اٹینشن ہو گیا۔ شجاعت علی اس کی خیریت دریافت کرتا ہوا گلی میں مڑ گیا۔ مین روڈ پر آ کر اسے ایک ٹیکسی مل گئی، طارق روڈ۔ اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب وہ جھیل پارک کے قریب ٹیکسی سے اترا تو 11:15 بج رہے تھے۔ 15 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چائنیز ریسٹورینٹ کی طرف چلنے لگا۔ ریسٹورینٹ کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عجیب بات تھی، وہ موت کا سامنا کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبرایا تھا، لیکن ایک لڑکی کے سامنے جاتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ شاید دل کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہوں۔ پرسکون ریسٹورینٹ میں صرف 3 میزوں پر گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک میز پر ایک جوڑا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مرد کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی، جبکہ اس کی ساتھی عورت 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ شجاعت علی اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان گاہکوں کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ شجاعت علی نے ریسٹورینٹ میں موجود نیلی ساڑی والی واحد عورت کی طرف دیکھا۔ اس میں شبینہ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شبینہ آ کر چلی تو نہیں گئی۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے آ گیا، جہاں ایک باری برکم پستہ قامت چینی عورت کھڑی تھی۔ یس پلیز۔ چینی عورت نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے کے دوران یہاں کوئی اکیلی لڑکی تو نہیں آئی؟ شجاعت علی نے انگریزی میں پوچھا اور یاداشت کے سہارے شبینہ کا حلیہ بتانے لگا۔ نہیں، عورت نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کی دوست نے آپ کو وقت دیا ہے تو وہ ضرور آئے گی، آپ تشریف رکھیے پلیز۔ شجاعت علی مسکراتا ہوا ایک ایسی میز پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ دروازے پر سائیڈ سٹریٹ کی طرف نگاہ رکھ سکتا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ویٹر آ گیا۔ وہ خوبصورت مینیو اس کے سامنے رکھنا ہی چاہتا تھا کہ شجاعت علی بول اٹھا، فی الحال صرف 1 کپ کافی۔ یس سر۔ ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شجاعت علی کے سامنے کافی موجود تھی۔ وہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کبھی دروازے کی طرف اور کبھی سائیڈ سٹریٹ کی طرف دیکھنے لگتا۔ اسے ایک ایک لمحہ صدیوں پر باری محسوس ہو رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی تھی۔ 11 بج گئے اور پھر 11:15، لیکن شبینہ نہیں آئی۔ 11:30 بج گئے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، شبینہ کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ خود اس نے اسے یہاں آنے کے لیے وقت دیا تھا۔ اسے آنا چاہیے تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا راز کھل گیا ہو اور وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ اس دوران ریسٹورینٹ میں کچھ گاہک نئے آئے تھے اور کچھ چلے گئے تھے۔ نئے گاہکوں میں 2 جوان لڑکیاں بھی تھیں جن کا تعلق کسی دولت مند اور فیشنیبل گھرانے سے تھا۔ انہوں نے شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے جو انہوں نے اپنی میز کی ایک کرسی پر رکھ دیے۔ شجاعت علی نے بڑی گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی میں بھی مشابہت کی جھلک نہیں تھی۔ شجاعت علی اپنی جگہ پر بیٹھا شبینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ کسی آٹومیٹک رائفل سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ریسٹورینٹ کا شیشے والا دروازہ اگرچہ بند تھا، لیکن آوازوں سے یوں لگتا تھا جیسے فائرنگ کہیں قریب ہی ہوئی ہو۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی چینی عورت نے چیخ کر کچھ کہا اور ملازموں نے دوڑ کر باہر سے شٹر گرا دیے اور سائیڈ سٹریٹ والے دروازے سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ شجاعت علی بے چین ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ریسٹورینٹ میں موجود تمام گاہکوں کے چہروں پر خوف کے سائے ابھر آئے تھے۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے تو ایک دم دھواں ہو گئے تھے۔